بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اعراب کی اقسام پڑھیں گے اور معرب کی اقسام ہم پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ اعراب کی اقسام ذکر فرمائیں گے کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت۔ پھر اعراب بالحرف کی بھی 3 قسمیں ہیں، واو، الف اور یا، اور اعراب بالحرکت کی بھی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ اور اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ معرب کی اقسام ذکر کریں گے۔ معرب کی 2 قسمیں ہیں کلام عرب میں، پہلی قسم اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور دوسری قسم فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہوں۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم اعراب پڑھیں گے۔ والإعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والألف والياء، وإعراب الاسم على 3 أنواع، رفع ونصب وجر، والعامل ما يحصل به رفع ونصب وجر، ومحل الإعراب من الاسم هو الحرف الآخر۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ اعراب کی تعریف فرماتے ہیں۔ اعراب کہتے ہیں والإعراب ما به يختلف آخر المعرب، اعراب کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ ما اس میں موصولہ ہے، الاعراب یہ مبتدا ہے، ما به یختلف یہ موصول صلہ مل کر اس کے لیے خبر بن رہا ہے۔ اعراب وہ چیز ہے به جس کے ذریعے یختلف آخر المعرب، معرب کا آخر بدلتا رہے، کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ جس طرح کہ ضمہ ہے، فتحہ ہے اور کسرہ ہے، والواو والالف والیاء اور جیسے واو ہے، الف ہے اور یا ہے۔ وإعراب الاسم على 3 أنواع، اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع ونصب وجر، رفع، نصب اور جر۔ والعامل ما يحصل به رفع ونصب وجر، اور عامل کی تعریف فرما رہے، عامل وہ چیز ہے یحصل به جس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے رفع ونصب وجر، رفع، نصب، جر، یعنی جس چیز کے ذریعے کسی اسم کے آخر میں رفع، نصب، جر آئے اس کو عامل کہتے ہیں۔ ومحل الاعراب من الاسم، اور اسم میں محل اعراب یعنی اعراب کا محل جس پر اعراب جاری ہوتا ہے، هو الحرف الآخر، وہ آخری حرف ہے۔ مثال الکل، اب سب کی مثال مصنف علیہ رحمہ ذکر فرمائیں گے، یا اعراب، عامل اور محل اعراب، ان تینوں چیزوں کی وضاحت مصنف علیہ رحمہ اب مثال سے فرمائیں گے۔ تو فرماتے مثال الکل، ان سب کی مثال نحو قام زید، جیسے قام زید ہے۔ تو قام زید میں قام جو ہے یہ عامل ہے، زید یہ معرب ہے، اور زید کا جو دال ہے یہ محل اعراب ہے، اور اس پر جو ضمہ ہے یہ اعراب ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اعراب ہے۔ فقام عامل، فقام یہ عامل ہے، وزید معرب، اور زید یہ معرب ہے، وضمۃ اعراب، اور زید کے دال پر جو ضمہ ہے یہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور جو دال ہے زید کے آخر میں یہ محل اعراب ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْاسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ خلاصتاً بہت اختصار کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ معرب کلام عرب میں 2 ہی چیزیں ہیں، یعنی کلام عرب میں اعراب جاری نہیں کیا جاتا مگر 2 ہی چیزوں پر، یعنی کلام عرب میں 2 ہی چیزیں معرب بنتی ہے۔ الاسم المتمکن، پہلی چیز وہ اسم متمکن ہے، اگر لیکن اسم متمکن بھی اس وقت معرب ہوگا جب یہ ترکیب میں واقع ہو، جیسے قام زید میں یہ ترکیب میں واقع ہے لہذا یہ معرب ہے۔ لیکن اگر یہ ترکیب میں واقع نہ ہو، اگر تنہا زید ہو
تنہا رجل ہو، پھر اس صورت میں یہ اس میں متمکن نہیں ہوگا، اس میں غیر متمکن بن جائے گا اور مبنی کی قسم میں داخل ہوگا۔ والفعل المضارع، اور دوسری چیز جس پر کلام عرب میں اعراب جاری کیا جاتا ہے وہ فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع میں بھی تفصیل ہے۔ فعل مضارع کی یاد رکھیں 14 صیغے، تو ان 14 صیغوں میں جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہ ہمیشہ معرب رہتے ہیں۔ جب بھی ان پر عامل داخل ہوگا تو نون اعرابی گر جائے گا، اور جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہوتا، جو مفرد کی صیغے مثلا یضرب، تضرب، تضرب، اضرب اور نضرب، یہ جو 5 صیغے ہیں یہ بھی ہمیشہ معرب ہوں گے، اور ان پر بھی اعراب جاری ہوگا، رفع، نصب، جزم والا، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اور جن صیغوں کے آخر میں نون جمع آتا ہے، جیسے یضرب نہ ہے اور تضرب نہ ہے، تو اب یہ جو 2 صیغے ہیں یہ ہمیشہ مبنی ہوں گے، ان پر اعراب جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ صیغے کہ جو معرب تو ہے لیکن ان کے آخر میں نون تاکید آ جائے، یا نون تاکید ثقیلہ آ جائے، یا نون تاکید خفیفہ، تو ان نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے بھی وہ کیا ہو جائیں گے بھئی، مبنی بن جائیں گے، وہ بھی فعل بھی پھر معرب نہیں رہیں گے۔ تو الا الاسم المتمکن، سوائے اسم متمکن کے اور فعل مضارع کے۔ فعل مضارع میں یہی تفصیل تھی جو میں نے آپ حضرات کو بتا دی۔ وَسَيُجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاءاللہ تعالی، اور اس فعل مضارع کا مزید، اور اس فعل مضارع کی مزید تفصیل اور اس کا حکم قسم ثانی میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے اعراب اور محل اعراب، عامل اور معرب کی اقسام سے متعلق پڑھا۔ سوال عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اعراب کی تعریف کیا ہے اور اعراب کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کلام عرب میں معرب کون کون سی چیزیں بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔